بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو یہاں پہ ہم آج بوئیں گے وہی ہمیں ملے گا۔ ناظرین، اس کے متعلق احادیث اور اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو رہنمائی مل سکے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اے نبی، اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ بھی کوئی برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کام کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم میں سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور اس کے رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، تو تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے تمام برائیوں کو ختم کر دے، ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔